آج ہم ایک بڑی دلچسپ کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ ایسی کہانی جو پاکستان میں سونے کی ایک ریکارڈ قیمت کو دنیا کے دوسرے کونے میں ہونے والے ایک جیو پولیٹیکل معاہدے سے اور پھر امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی میں ہونے والی تبدیلی سے جوڑتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ سب کڑیاں آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ 11 اپریل 2026 یہ وہ تاریخ تھی جب پاکستان کی صرافہ مارکیٹوں میں 24 قیرات سونے کی فی تولہ قیمت نے تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ قیمت پہنچی 5,11,000 روپے پر، ایک ایسی سطح جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ لیکن یہاں ایک بڑا عجیب سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سونے کو ایک سیف ہیون سمجھا جاتا ہے، مطلب ایک محفوظ سرمایہ کاری۔ عام طور پر جب جنگ یا کوئی تنازع ہو تو اس کی قیمت بڑھتی ہے، لیکن یہاں تو امریکہ ایران جنگ بندی ہوئی تھی، یعنی امن کی طرف ایک قدم، تو پھر قیمتیں گرنے کے بجائے بڑھ کیوں گئی؟ اس پوری پہیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے عالمی سطح پر دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ ڈومینو ایفیکٹ، یہ سارا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا۔ تو کہانی کا پہلا اور سب سے اہم موڑ تھا ایک سفارتی کامیابی۔ اس میں پاکستان نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا اور امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کروائی۔ اچھا، اس جنگ بندی کا سیدھا اثر پڑا ایک چیز پر، جسے کہتے ہیں وار پریمیم۔ اب یہ وار پریمیم کیا چیز ہے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، جب جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو سب کو ڈر لگتا ہے کہ تیل کی سپلائی رک جائے گی۔ اس ڈر کی وجہ سے خریدار تیل کی تھوڑی زیادہ قیمت دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ بس اسی اضافی قیمت کو وار پریمیم کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا، جنگ کا وہ جو فوری خطرہ تھا وہ ٹل گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ وار پریمیم بھی سمجھے راتوں رات غائب ہو گیا، اور اس کا مارکیٹ پر بہت زبردست اور فوری اثر ہوا۔ اور یہ اثر یہاں بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے جو بڑے آئل بینچ مارکس ہیں، جیسے WTI اور برنٹ کروڈ، ان کی قیمتیں ایک ہی دن میں 10 سے 15% تک نیچے آ گئیں۔ تیل کی قیمتوں میں اس اچانک گراوٹ نے دنیا بھر کی انرجی کمپنیوں پر بہت شدید دباؤ ڈالا، اور یہیں پر وہ تضاد حل ہوتا ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ جب تیل کی قیمتیں اتنی تیزی سے گریں تو پوری دنیا کی معیشت میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ سرمایہ کاروں نے سوچا کہ بھئی تیل اور سٹاکس تو اب رسکی ہو گئے، تو پیسہ کہاں لگایا جائے؟ جواب تھا سونا، ایک محفوظ پناہگاہ۔ تو سب نے اپنا پیسہ وہاں لگانا شروع کر دیا، اور یوں سونے کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ تو دیکھا کیسے ایک کڑی دوسری سے جڑی۔ اچھا، اب اس ڈومینو ایفیکٹ کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں چلنا ہوگا امریکہ، ایک بہت بڑی انرجی کمپنی آکسیڈنٹل پیٹرولیم یا OXY کی طرف۔ اس وقت OXY کی مالی حالت کافی ملی جلی تھی۔ ایک طرف ان کا منافع تو توقعات سے زیادہ تھا، لیکن دوسری طرف آمدنی کم تھی، اور سب سے بڑی تشویش کی بات یہ تھی کہ اس کا PE ریشیو، یعنی اس کے سٹاک کی قیمت اس کی کمائی کے مقابلے میں کتنی ہے، وہ انڈسٹری کی اوسط سے دگنا سے بھی زیادہ تھا۔ مطلب سٹاک بہت مہنگا تھا، جو سرمایہ کاروں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ اور اسی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے بیچ کمپنی کی ٹاپ لیڈرشپ میں بھی ایک بڑی تبدیلی آئی، جس سے یہ اشارہ ملا کہ اب کمپنی کی حکمت عملی بدلنے والی ہے۔ تو ان ساری مشکلات سے نمٹنے کے لیے OXC نے ایک بہت بڑا اور دلیرانہ قدم اٹھایا، جس کا مقصد اپنے پورے بزنس ماڈل کو ہی بدلنا تھا۔ جیسا کہ کمپنی کی جانے والی CEO نے خود کہا کہ اپنے کیمیکل ڈویژن یعنی آکسی کیم کو بیچنا ان کی تبدیلی کی حکمت عملی کا ایک مرکزی حصہ تھا۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ اپنی پوری توجہ اپنے بنیادی کام یعنی انرجی پر مرکوز کر سکیں۔ اس فروخت کا سیدھا سا مقصد تھا کہ تیزی سے قرض اتارا جائے، خرچے کم کیے جائیں، اور کمپنی کو مالی طور پر اتنا مضبوط بنایا جائے کہ اس کے شیئر ہولڈرز کے لیے زیادہ سے زیادہ ویلیو پیدا ہو سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ OXY کا اصل پلان کیا تھا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سب سے بڑی مہارت پر فوکس کریں گے، جسے کہتے ہیں انہینسڈ آئل ریکوری یا EOR۔ یہ ایک بہت جدید ٹیکنیک ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو زمین کے اندر پمپ کیا جاتا ہے تاکہ ان پرانے کنووں سے بھی مزید تیل نکالا جا سکے جہاں سے عام طریقوں سے تیل نکلنا بند ہو چکا ہوتا ہے۔ کمپنی کو یقین ہے کہ اس طریقے کو استعمال کر کے وہ اپنے موجودہ کنووں سے کل پیداوار کو تقریباً دگنا کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے 2 ارب بیرل سے زیادہ کے نئے وسائل کے مواقع۔ یہاں اس چارٹ میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کمپنی کے لیے کتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔
جو بنیادی پیداوار ہے اس کے مقابلے میں EOR کے ذریعے اضافی تیل نکالنے کی صلاحیت تقریباً دگنی ہے۔ یہ کمپنی کے مستقبل کے لیے ایک حقیقی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو امریکہ میں ایک کمپنی اپنی پوری اسٹریٹجی بدل رہی ہے، لیکن اس سب کا پاکستان کے ایک عام سرمایہ کار سے کیا تعلق؟ چلیں اب واپس پاکستان چلتے ہیں اور اس کہانی کی آخری کڑی کو بھی جوڑتے ہیں۔ جب سونے کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے ہی باہر ہو گئیں، تو مارکیٹ میں ایک نیا رجحان دیکھنے میں آیا۔ لوگوں نے ایک زیادہ سستی دھات کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ مقامی صراف بھی یہی بات بتاتے ہیں کہ اب بہت سے چھوٹے خریداروں کے لیے چاندی ہی سب سے بہترین سرمایہ کاری بن گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدھی سی بات ہے، وہ اسے خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک معاشی مجبوری نہیں، بلکہ اس سے ایک ثقافتی تبدیلی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ جو مہنگے سونے کے زیورات کو نسل در نسل منتقل کرنے کی روایت تھی، وہ بھی اب بدل رہی ہے۔ تو واقعات کے اس پورے پیچیدہ سلسلے سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی بھی واقعہ الگ تھلگ نہیں ہوتا۔ دنیا کے ایک کونے میں ہونے والی ایک سفارتی پیش رفت دوسرے کونے میں بیٹھی ایک بڑی کمپنی کی پوری حکمت عملی بدل سکتی ہے، اور اس کا اثر ہزاروں میل دور سرمایہ کاری کے رجحانات پر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج کی دنیا کتنی جڑی ہوئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس کا اثر امریکہ کی ایک کمپنی سے ہوتا ہوا سیدھا پاکستان کے صرافہ مارکیٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے میں مستقبل کی اصل ویلیو کہاں ہے؟ کیا یہ آج بھی سونے میں ہی ہے یا پھر اب وقت چاندی کا آ گیا ہے؟